بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ یہ صورت مکی ہے اور مکی صورتوں میں بھی تقریباً مکی زندگی کے درمیان میں یعنی چھٹے یا ساتویں سال نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مشرکین مکہ کا مسلمانوں پر ظلم و ستم عروج پر تھا۔ مسلمان ابھی تک بہت تھوڑی تعداد میں تھے، چند افراد ہی مسلمان ہوئے تھے۔ تو اس دور کی جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں یا تو مسلمانوں کی تسلی کے لیے کوئی واقعہ سابقہ قوموں کا لایا جاتا ہے، یا مشرکین مکہ کی عبرت کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی بنیادی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ لایا گیا۔ اس سے پہلے بھی یہ واقعہ گزرا ہے، لیکن خاص مناسبت سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پر آیا ہے، لیکن پوری تفصیل کے ساتھ کہیں بھی یہ واقعہ پہلے، اور یہ بھی تقریباً واحد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ہے کہ جس کو پوری تفصیل کے ساتھ لایا گیا ہے۔ سابقہ انبیاء میں سے کسی بھی نبی کے مکمل مفصل حالات اتنی تفصیل کے ساتھ پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے، وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں لائے گئے۔ سورت کی پہلی 2 آیتوں میں تو تمہید ہے۔ پہلے فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ یہ جملے پہلے بھی آ چکے ہیں، آپ ان کی تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ واضح کتاب کا مطلب کیا ہے کہ اس کے مضامین ایسے واضح ہیں، اس کے اندر بیان ہونے والے احکام اتنے واضح ہیں کہ ہر پڑھا ان پڑھ سمجھ سکتا ہے اس کو۔ اور دوسرے آیت میں نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، اس واقعے کے مختلف مقاصد میں سے ایک مقصد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں کیوں لایا گیا، قرآن میں اس کو نازل کیوں کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ قصے سنانا مقصود نہیں ہے، واقعات سنائے جاتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو ایک مقصد تو اس آیت میں بیان کیا ہے کہ ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ بالحق، یہ واقعہ برحق ہے، یہ واقعہ، اس سے اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ واقعہ دلیل نبوت ہے۔ یہ واقعہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی کیا ہے، دلیل۔ کیسے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ من و عن موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو صدیوں پہلے ہو چکا، جو صدیوں پہلے زمین میں، روئے زمین پر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ تورات میں یا بنی اسرائیل کی زبانی جو خاندانی قصے کہانیاں مشہور تھیں، وہ بھی من و عن اس تفصیل کے ساتھ درست وہ واقعات ان کے پاس بھی موجود نہیں تھے۔ تو ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہود سے دور، عیسائیوں سے بھی انجیل اور تورات بھی پڑھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ بظاہر پڑھے لکھے بھی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ واقعہ بیان ہوا اور من و عن پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ واقعہ نازل ہوا، اللہ کی طرف سے بتایا گیا۔ اور ظاہر ہے
جس پر اللہ کی طرف سے وحی آئے اور وحی کی دلیل یہ واقعہ ہو تو ظاہر ہے وہ نبی ہوگا. یہ نبوت کی دلیل ہے یہ واقعہ. چونکہ مشرکین مکہ انکار کرنے میں ہٹ درمی اور ہٹ درمی کی انتہا پر تھے، تو اس لیے یہ واقعہ بطور دلیل نبوت کے پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا تاکہ اچھی طرح انہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ واقعہ من و عن تفصیل کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی کیا ہے دلیل. اور لقوم یؤمنون، اس جملے میں ایک اور مقصد کی طرف اشارہ کیا. فرمایا کہ یہ واقعہ ہم جو یہاں لا رہے ہیں یہ مومنین کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے. کفار کے لیے تو دلیل نبوت ہے اگر وہ سمجھیں. بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ مسلمان چونکہ اس وقت مکہ کے سرداروں کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور انتہائی مایوسی کی کیفیت تھی، ایک تو تھوڑے سے افراد اور اوپر سے ان کے ظلم و ستم. ایسی حالت میں مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ لایا گیا کہ بنی اسرائیل کی زندگی کو دیکھیں کہ فرعون اور اس کی قوم نے انہیں صدیوں تک غلام بنا کے رکھا، لیکن حالات کو اللہ نے پلٹا اور اللہ رب العزت نے ان ظالموں کو تباہ و برباد کیا، اور جو مظلوم تھے اللہ نے انہی کو ان کا قائم مقام بنا دیا. اللہ نے انہی کو غلبہ عطا کر دیا، انہی کو فضیلت اور برتری دے دی. تو مسلمانوں کو سنانا مقصود ہے کہ تم بھی تسلی رکھو، صبر سے کام لو. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ہونے والے مظالم کو دور کیا اور ان کی مدد کی ہے، تو عن قریب اللہ جل شانہ تمہارے حالات کو بھی بدلیں گے اور تمہیں اس مظلومیت سے نکالیں گے. تو دو مقصد آپ کے سامنے اس واقعے کے آ چکے ہیں. ایک کہ دلیل نبوت ہے یہ واقعہ، اور دوسرا مقصد مسلمانوں کو کیا دینا ہے؟ تسلی دینا ہے کہ یہ حالات بدلیں گے. جیسے بنی اسرائیل کو ظلم سے نکالا تمہیں بھی ظلم سے کیا ہے نکالا. اور تیسرا مقصد جو اس پورے واقعے کو اگر سامنے رکھا جائے اور اس وقت کے حالات کو، تو یہ سامنے آتا ہے کہ مشرکین مکہ کی عبرت کے لیے یہ واقعہ لایا گیا. مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ جس دولت اور طاقت کے گھمنڈ میں آ کر تم وقت کے نبی اور اس کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کر رہے ہو اور اپنی برتری جتا رہے ہو، تم سے پہلے بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں جیسے فرعون ہے. اس نے تو صدیوں تک بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا، اور وہ تم سے بھی بڑا متکبر تھا. انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں. بلکہ اسی واقعے میں ایک جگہ پر آ رہا ہے وہ اپنے سرداروں کو، درباریوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں تو نہیں جانتا کہ میرے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہو تمہارا، میرے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہو. ایسا متکبر تھا. تو مشرکین کو سمجھانا مقصود ہے کہ تم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو. اللہ نے اسے سیدھا کیا اور ان کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں. لہذا تمہیں فرعون کے واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، فرعون کی حالت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم. 2 آیات بلکہ اگلی 3 آیات، آیت نمبر 6 تک اس واقعے کو پہلے اجمالی طور پر لایا گیا ہے، پھر آگے اس کی تفصیل کی ہے. عام طور پر واقعات کی ترتیب کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو بغیر تمہید کے واقعہ شروع کر دیا جائے، تفصیل شروع کر دی جائے، یا پھر یہ ہے کہ پہلے واقعے کا کیا دیا جائے؟ خلاصہ. وہ جیسے قسط وار واقعے لائے جاتے ہیں، پہلے ان کا خلاصہ دیا جاتا ہے یا بعد میں دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا، پہلے اجمالی طور پر واقعہ بتایا ہے، پھر اس کی آگے تفصیل کی ہے. اجمال میں 2 باتیں کی گئی ہیں جو سمجھنے لائق ہیں. اجمالی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، ان پورے اس واقعے کو اگر ذہن میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک طرف فرعونیوں کی تدبیر تھی، ایک طرف فرعونیوں کی تدبیر تھی، اور دوسری طرف اللہ جل شانہ کی کیا تھی؟ تدبیر تھی. اور اللہ کی تدبیر فرعونیوں کی سوچ پر کیا آ گئی؟ غالب. بھئی فرعونیوں کی سوچ کیا تھی کہ اعلیٰ فی الارض، فرعون نے زمین میں تکبر اختیار کیا
اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی، اور اپنی ماتحت رعایا کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک بنی اسرائیل قوم تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور دوسری قبطی قوم تھی جو فرعون کی اپنی قوم تھی۔ ان دونوں کو الگ الگ کر کے قبطیوں کو آقا بنا دیا اور بنی اسرائیل کو ان کا غلام بنا دیا، اور یہ سلسلہ تب سے چلا آ رہا تھا جب سے یوسف علیہ السلام مصر میں آئے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے یوسف علیہ السلام اصل میں تو کنعان شام کے علاقے کے رہنے والے تھے، جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو وہاں سے بکتے ہوئے عزیز مصر کے پاس آئے، پھر عزیز مصر کے پاس تخت پر بیٹھے، اپنے بھائیوں کو اور والدین کو وہی مصر میں بلوا لیا۔ جب تک یوسف علیہ السلام رہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو 12 بیٹوں سے ہوئی بنی اسرائیل کہلاتے تھے، تب تک تو وہ آرام سے رہے، لیکن جو ہی یوسف علیہ السلام دنیا سے وفات پا گئے تو اس وقت سے لے کر فرعون، یہ موجودہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، یہ 400 سال کا زمانہ ہے۔ اس دوران میں جو بھی بنی اسرائیل بڑھتے رہے، ان کی نسل بڑھتی رہی، ان کو مصر والوں نے غلام بنا لیا، اور یہ ساری زندگی انہوں نے غلامی میں بسر کی جو صدیوں پر محیط ہے، نسل در نسل غلامی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کی تدبیر اور سوچ یہ تھی کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور اپنی پوری قوم کو ان کے اوپر کیا ہے آقا بنا دیا، ان کا مالک بنا دیا۔ یہ تدبیر فرعونیوں کی تھی۔ اس دوران میں یہ واقعہ پیش آیا کہ فرعون کو کسی کاہن نے، اس زمانے کے کسی نجومی نے جو اس کا درباری تھا، اس کو خبر دی، پیشین گوئی کی کہ ان قریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کے خاتمے کا کیا بنے گا سبب۔ فرعون نے جو ہی یہ سنا نجومی کی پیشین گوئی تو آرڈر جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے بعد پیدا ہونے والے بیٹوں کو کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور بچیوں کو زندہ رکھا جائے، کیونکہ بچیوں سے خطرہ نہیں ہے اور پھر غلاموں سے کام بھی لینا ہوتا ہے، تو بچیوں کو باقی رکھا جائے اور بیٹوں کو کیا کر دیا جائے، قتل۔ یہ تو ایک معروف وجہ ہے جو کہ مختلف جگہوں پر روایات میں آئی ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کے قتل کا حکم کیوں دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ کاہن نے کیا بتائی، مستقبل کی پیشین گوئی۔ ایک عربی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، مصنف کے نام پر ہے، علامہ ابن کثیر نے اس میں ایک اور روایت لائے ہیں جس میں ایک اور وجہ بتائی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تھی، عراق سے ہجرت کی تھی، پہلے وہ مصر میں آئے تھے، اور مصر میں آپ کے ساتھ آپ کی گھر والی حضرت سارہ بھی تھی۔ اس زمانے میں جو مصر کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے حضرت سارہ پر بری نظر ڈالی اور دست درازی کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت سارہ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا، اس کا جسم مفلوج ہو گیا، اس پر جیسے مرغی کا دورہ پڑتا ہے ایسے اس پر دورہ پڑا۔ پھر اس نے حضرت سارہ سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو جب یہ کیفیت اس نے دیکھی بادشاہ نے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، تو تب اس نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے، مزید ان کو راضی رکھنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے، حضرت ہاجرہ، بعض روایات کے مطابق جو اس کی اپنی بیٹی تھی، مصر کے بادشاہ کی کیا تھی، بیٹی تھی یا باندھی تھی، وہ اس نے حضرت سارہ کے ساتھ خدمت کے لیے دے دی، بطور خدمت کے حضرت اماں ہاجرہ، جن سے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا اور انہی سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ تو تب حضرت سارہ کو ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی کی تھی جو آپ کو بذریعہ وحی بتائی گئی تھی کہ تمہاری ہی اولاد میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر کے اس زمانے کے بادشاہ کا ملک اور اس کی بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو بتائی، اور حضرت سارہ ہی سے
ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق پیدا ہوئے تھے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کی جو نسل چلی ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی ہے، انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو وہ پیشین گوئی جو ابراہیم علیہ السلام نے بتائی تھی حضرت سارہ کو، وہ بنی اسرائیل میں نسل در نسل وہ پیشین گوئی چل رہی تھی کہ ہم بنی اسرائیل میں ہی کوئی ایسا پیدا ہوگا جو وقت کے فرعون مصر کا جو بادشاہ ہوگا اس کی حکومت کے خاتمے کا کیا بنے گا سبب۔ اب بنی اسرائیلی چونکہ قبطیوں کے ساتھ رہتے تھے، انہی کی غلامی میں رہتے تھے، اور یہ خبر ان میں مشہور تھی، تو ان سے چلتے چلتے یہ خبر کسی طرح فرعون تک بھی پہنچ گئی کہ بنی اسرائیلی تو اس انتظار میں ہے کہ کوئی ان میں لڑکا پیدا ہوگا جو میری بادشاہت کے خاتمے کا کیا بنے گا سبب پیدا ہوگا، اس لیے اس نے حکم دے دیا کہ ان کے بیٹوں کو کیا کہے قتل کرنا شروع کر۔ یہ روایت علامہ ابن کثیر لائے۔ تو بہرحال مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، جو بھی وجہ بنی اس نے بیٹوں کے قتل کرنے کا کیا دے دیا حکم۔ یا ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ فرعون اس زمانے کے بادشاہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مصر کے عہدے کا نام ہے۔ مصر کے تخت پر جو بھی بادشاہ ہوتا، اس تخت اور بادشاہ کا جو عہدہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ فرعون۔ جیسے ہمارے والوں کا صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے، نام اصل جو بھی ہو اسے صدر یا وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔ تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے تخت پر فرعون تھا وہ کوئی اور تھا۔ پھر صدیوں بعد جب موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو اس وقت جو فرعون تھا یہ کوئی اور تھا، لیکن یہ وہی تھا جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا اور بنی اسرائیلیوں کے بیٹوں کو ذبح کرنے کا اس نے اعلان کیا۔ تو بہرحال یہ وہ سوچ تھی، یہ وہ ظلم تھا، یہ وہ تدبیر تھی جو فرعونی سر انجام دے رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری تدبیر کے 4 حصے ہیں، ہم نے 4 تدبیریں کی۔ کتنی تدبیریں کی ہے؟ پہلی فرمایا کہ ان نمن علی الذین استضعفوا، کہ چونکہ بنی اسرائیل مظلوم تھے، کمزور تھے، تو ہماری تدبیر یہ ہوئی کہ ہم بنی اسرائیل کی مدد کریں اور ان پر احسان کریں، مدد کریں اور ان پر کیا کریں؟ احسان۔ اور دوسری تدبیر یہ ہے کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ بنی اسرائیل کی صرف مدد نہیں کرنی بلکہ ان کو آنے والے لوگوں کے لیے کیا بنانا ہے؟ پیشوا، ان کو مقتدا بنانا ہے، یعنی تمام امتوں پر اس زمانے میں جو موجود تھی تمام مخلوق پر کیا دینی ہے؟ ان کو فضیلت۔ اور تیسری تدبیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ کی کہ نجعلہم الوارثین، فرعونیوں کی تباہی کے بعد، ان ظالموں کی تباہی کے بعد انہی مظلوموں کو زمین کا وارث بنانا ہے، زمین کا کیا بنانا ہے؟ وارث اور بادشاہ۔ اور چوتھی تدبیر یہ ہے کہ نمکن لہم فی الارض، کہ ہم زمین میں انہی بنی اسرائیل کو بادشاہت دیں گے، بنی اسرائیل کو، اور فرعون اور اس کی پارٹی اور اس کے لشکر کو جس چیز کا ڈر ہے، جس چیز کا کیا ہے؟ خوف ہے، وہ ہم انہیں دکھائیں گے، وہ ہم انہیں بھی۔ 4 تدبیریں اللہ کی طرف سے ہوئی۔ پہلی تدبیر کہ مظلومین پر کیا کرنا ہے؟ بنی اسرائیل پر احسان، اور دوسرا کہ انہی مظلوموں کو بنی اسرائیل کو دنیا کا پیشوا بنانا ہے، اور تیسرا زمین میں بنی اسرائیلیوں کو فرعونیوں کی تباہی کے بعد وارث بنانا ہے، اس زمین کا مالک بنانا ہے، اور چوتھی تدبیر کیا ہے؟ کہ ان کو زمین میں ایسا غلبہ اور ٹھکانہ دینا ہے کہ یہ بنی اسرائیل زمین کے بادشاہ بنیں گے، اور مقابلے میں فرعون، حامان اور اس کے لشکریوں کو وہ خطرہ، وہ چیز جس سے وہ خطرہ محسوس کر رہے تھے انہیں وہ دکھانی ہے۔ کون سا خطرہ محسوس کر رہے تھے؟ کہ بیٹا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، بچہ پیدا ہوگا اور وہ فرعون کی بادشاہت کے خاتمے کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری تدبیر یہ تھی کہ فرعونی اس لیے قتل کر رہے تھے کہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، تو ہم نے یہ تدبیر کی کہ بچہ بھی پیدا ہوگا اور یہ خطرہ جس سے وہ ڈر رہے ہیں یہ خطرہ ان پر آ کر رہے گا، یہ خطرہ ان پر آ کر رہے گا۔ یہاں ایک عجیب بات مفسرین نے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ فرعون تکبر کی وجہ سے اپنے عقل سے بھی کام نہیں لے سکا۔ جب کاہن نے اسے خبر دی
کہ ایسا بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیری بادشاہت کے خاتمے کا کیا بنے گا. اگر تو وہ کاہن کے بارے میں تھوڑا سا غور کرتا تو کبھی بھی وہ یہ حرکت نہ کرتا کہ بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے. کیسے کہ اگر تو فرعون یہ سمجھتا تھا کہ کاہن سچا ہے، کاہن کیا ہے؟ سچا ہے، تو اسے اس کا یقین کرنا چاہیے تھا اور اپنے خاتمے کا انتظار کرنا چاہیے تھا. بھئی کاہن کی سچائی تو تبھی ہو سکتی ہے نا، اس کی دی ہوئی خبر تبھی سچ ہو سکتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اور خاتمے کا سبب بنے. یہی ہونا تھا. اگر فرعون سمجھتا تھا کہ کاہن جھوٹ بول رہا ہے، کاہن کیا ہے، تو تب بھی اسے بچوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا کہ کاہن جھوٹا ہے. کاہن کیا ہے، اس کی خبر ہی جھوٹی ہے تو خطرہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اس نے عقل سے کام نہیں لیا اور کاہن کی بات سن کے اس نے قتل کا حکم دے دیا. کیونکہ تکبر تھا، غرور تھا. اس کے اس تکبر اور غرور نے اسے اس کام پر مجبور کیا کہ کاہن سچا ہے یا جھوٹا ہے لیکن میں کسی کو اپنے لیے خطرہ نہیں بننے دوں گا. اور ہر زمانے کا فرعون یہی سوچتا ہے کہ میں اپنے ظلم کے ذریعے، اپنے جبر کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے دبا دوں گا. تو اس نے بھی یہی سوچا کہ جو بھی ہو میں ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا جو میری بادشاہت کے خاتمے کا کیا بنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تدبیر کی کہ نوریہ، ہم بھی انہیں دکھائیں گے، ہم بھی انہیں جس چیز سے یہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں ہم انہیں وہ خطرہ دکھائیں گے اور اس کے اندر انہیں کیا کریں گے، مبتلا کریں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اب وہ واقعہ تفصیل سے شروع ہو گیا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا حکم دے دیا اور ادھر اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا کہ لا تخافی ولا تحزنی، تمہیں ڈرنے اور خوف کرنے کی، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انا رادوہ الیک، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بچہ زندہ بھی رہے گا اور آپ کے پاس لوٹائیں گے ہم اس کو. اور صرف اتنا نہیں ہوگا، وجاعلوہ من المرسلین، اس کو رسولوں میں سے یعنی رسالت کے مقام پر بھی فائز کیا جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے انہیں کیا ہوا، وعدہ. لیکن حکم یہ ہوا کہ ان ارضعیہ، جب تک خطرہ محسوس نہیں ہوتا، بچہ تو پیدا ہو گیا، جب تک کہ فرعونیوں کے علم میں یہ بات نہیں آتی، آپ کو خطرے کا احساس نہیں ہوتا، تب تک آپ انہیں دودھ پلاتی رہیں. جب آپ کو لگے کہ اب خطرہ ہے، اب کیا ہے، خطرہ ہے، تو تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو سمندر میں، دریا میں ڈال دینا ہے. اور روایات میں ہے کہ دریا سے مراد وہ دریائے نیل ہے. فرعون نے اس دریا سے ایک نہر نکالی جو کہ اس کے محل کے بیچوں بیچ گزر کے دوسری طرف نکل جاتی. پرانے زمانے کے بادشاہ عام طور پر محلات میں پانی کے انتظام کے لیے نہریں اسی طرح سے گزارا کرتے. بڑے بڑے محلات، قلعے ہوتے تھے، تو اس کے بیچوں بیچ کوئی چھوٹی سی نہر نکال دی. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم ہوا کہ تب تک تو آپ دودھ پلاتی رہیں جب تک کہ خطرہ نہیں ہے. جب خطرے کا احساس ہو تو انہیں سمندر میں ڈال دیں، اور ہماری طرف سے وعدہ ہے کہ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو آپ کے پاس واپس لوٹائیں گے اور ساتھ میں رسالت سے بھی سرفراز فرمائیں. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ. آگے واقعے کے تفصیل میں دوسرا حصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تب تک دودھ پلایا جب تک کہ خطرہ نہیں ہوا. جب دیکھا کہ اب خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو رات کے وقت ایک کشتی نما صندوق لکڑی کا بنایا اور اس کے اندر موسیٰ کو رکھ کر دریا میں ڈال دیا. اب ظاہر ہے والدہ بچے کو دریا کے حوالے کر چکی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری طرف سے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا گیا ہوتا، ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے، تو قریب تھا کہ وہ اپنی اس بے چینی اور بے قراری کا کیا کر دیتی، اظہار. لیکن وہ رات گزری، صبح ہو گئی، تو بے قراری اور بے چینی تو برقرار رہی، لیکن اتنی
شدت جو تھی کہ قریب تھا کہ ان قریب وہ اس کا کیا کر دیتی، لوگوں کے سامنے اظہار کر دیتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہ اس بے چینی میں کیا کر دی، کم۔ اب صبح ہوئی، وہ بچہ صندوق میں تھا، صندوق تیرتا تیرتا فرعون کے محل کے قریب جا کر لگا، نوکروں نے اٹھایا اور گھر لے آئے، تو فرعون کی بیوی نے دیکھا کہ بچہ ہے، اور یہ تو انہیں یقین تھا کہ یقیناً کسی بنی اسرائیلی کا ہی ہوگا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہم قتل کا آرڈر دے چکے ہیں، تو اور تو کوئی اس طرح اپنے بچے کو دریا کے حوالے نہیں کر سکتا، یہ تو یقین تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا ہی ہے، تو فرعون نے کہا اسے بھی قتل کر دیں۔ اب وہ بیوی ڈٹ گئی، وہ کہنے لگی کہ ضروری نہیں کہ یہ وہی بچہ ہو جو ہمارے لیے خطرے کا باعث بنے، اور یہ بھی ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ میری اور آپ کی خدمت کرے گا، ممکن ہے بڑا ہو کر یہ ہمارا ایسا فرما بردار بنے کہ ہماری آنکھیں اس کو دیکھ کر کیا ہوتی رہیں، ٹھنڈی ہوتی رہیں، اور ہمارا سہارا بھی بنے۔ تو بہرحال چونکہ اللہ کی تدبیر تھی، اور اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب آ کر رہتی ہے، اللہ نے ان کے تمام خطرات کے باوجود بھی اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پر اور ان کو زندہ رکھنے پر تیار ہو گئے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے، اٹھایا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری تدبیر ہے کہ آل فرعون نے اس بچے کو اٹھایا، پرورش کی اس کی، اپنے پاس پرورش کے لیے اس کو اٹھایا ہے جو ان کے لیے دشمنی اور غم کا کیا بنے گا، سبب۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ بندہ تو بظاہر کوئی کام سوچ کر، یہ سوچ کر کے کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اپنی جان تک لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے، پوری کوشش کر کے کہ مجھے یہ چیز حاصل ہونی چاہیے، مجھے یہ چیز حاصل ہونی چاہیے۔ اب آگے اس کا انجام کیا ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ جیسے یہاں ہے کہ فرعون اس بچے کو پالنے کے لیے تیار ہو گئے، فرعون اپنے محل میں پرورش کے لیے کیا ہو گیا، بیٹا بنانے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے تیار ہو گیا، اور سوچ کیا ہے کہ بڑا ہو کر ہماری خدمت کرے گا، آنکھوں کی کیا بنے گا، ٹھنڈک بنے گا۔ اب انہیں تو نہیں معلوم کہ انجام کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری تدبیر کچھ اور ہوتی ہے، ہمارے ہاں نتیجہ اس کا کچھ اور لکھا ہوتا ہے، بظاہر بندہ کچھ اور تدبیر کر رہا ہوتا ہے، بندے کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ یہی صورتحال ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے کہ بندہ تجارت کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے، یا اسی طرح دنیا میں کوئی بھی چیز حاصل کرتا ہے، مکان بناتا ہے، کسی چیز کی کوئی پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، تو اس کی سوچ تو یہ نہیں ہوتی کہ اس کا نتیجہ میرے حق میں کیا ہوگا، برا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ یہ میرے لیے سکون کا کیا بنے گا، باعث۔ بعض اوقات نتیجہ ایسا نکل آتا ہے جو اس کی سوچ کے بھی کیا ہوتا ہے، برعکس ہوتا ہے، کہ کوئی چیز خریدی ہے اپنی سکون کے لیے، خود کو پرسکون بنانے کے لیے، اپنی عیش کے لیے، اپنے آرام کے لیے، لیکن بعد میں وہی چیز بے سکونی کا باعث بن جاتی ہے، وہی بندے کے لیے اس کے عیش و آرام کے خاتمے کا کیا بن جاتی ہے، سبب۔ یہاں بھی یہی صورت ہوئی، فرمایا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، جسے وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی کہ وہ ان کے لیے دشمن اور ان کے لیے غم اور پریشانی کا کیا بنیں گے، سبب۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں فرعون اور اس کے لشکر سب کے سب کیا کر گئے، خطا کر گئے، یہاں ان سے بھول ہو گئی۔ تدبیر تو وہ یہ کر رہے تھے کہ کوئی بچہ پیدا ہو کر زندہ نہیں رہے گا، جبکہ یہاں یقین بھی ہے کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے، یقین بھی ہے کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے، پھر بھی اس کو زندہ رکھنے پر کیا ہو گئے، تیار ہو گئے۔ تو خاطئین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خطا صرف اللہ کی ذات یا نبی سے نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی بھی بڑے سے بڑا جابر، طاقتور، جتنا بڑا باتدبیر ہی کیوں نہ ہو، اس سے خطا ہو سکتی ہے، جیسے فرعون اور اس کے وزراء سے خطا ہوئی، کہ اس کے باوجود کہ غالب گمان تھا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہوگا، جن کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے، جن سے خطرہ تھا، لیکن پھر بھی وہ تیار ہو گئے اس کی پرورش کرنے کی۔ یہ خطا کس نے کروائی؟ اللہ نے، کیونکہ اللہ کی تدبیر تھی۔
وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ ہماری آنکھوں کی کیا بنے گا؟ ٹھنڈک، لہذا اس کو قتل نہ کریں۔ عسیٰ ان ینفعنا، یہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں نفع دے، یہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں یعنی ہماری خدمت کریں، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو کیا بنا لیں؟ بیٹا۔ وہم لا یشعرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بالکل کیا تھے؟ بلکڑ، کہ وہ بھول گئے کہ اس بات کو کہ ہم تو خطرہ تھا ان سے اور ان سے جان چھڑا رہے ہیں، لیکن اب انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا بنا لیں، اسی سے توقع کر رہے ہیں کہ ہماری خدمت کرے گا، انہی سے توقع لگا رہے ہیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی کیا بنے گا؟ ٹھنڈک بنے گا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں، ان کا دل جو ہے صبح کے وقت بے قرار ہو گیا۔ ان کا عادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ اپنی بے قراری کو کیا کر دیتی؟ ظاہر، لیکن لولا الربطنا علی قلبیہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل پر گرہ لگا دی، مضبوط بنایا، کس لیے؟ لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ بھی ایمان والوں میں شامل رہیں، یقین کرنے والوں میں کیا رہیں؟ شامل رہیں۔ وقالت لاختہ قصی، اب تیسرا حصہ واقعے کا شروع ہوتا ہے کہ موسیٰ کی ماں نے پانی میں ڈال دیا، فرعونیوں نے اٹھا لیا، یہ سوچ کر کے پرورش شروع کر دی کہ ہمیں فائدہ دے گا، نفع دے گا، خدمت کرے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں ادھر بے قرار تو تھی، اب محل میں شروع ہوئے کہ کوئی عورت ڈھونڈے جو بچے کو دودھ پلائے، بچے کو دودھ پلائے، بچے کی خدمت کرے، تو ظاہر ہے فرعونیوں کی نظر انتخاب بنی اسرائیلیوں پر جانی تھی، بنی اسرائیلیوں پر۔ فرعون کے محل میں تو شہزادیاں تھیں یا ملکہ تھی، وہ کہاں بچے کو دودھ پلانے والی تھی؟ اب ظاہر ہے انہیں انا کی ضرورت تھی، خادمہ کی ضرورت تھی، تو وہ ڈھونڈنے لگی کوئی دودھ پلانے والی عورت۔ اب بچے تو ان کے خود ہی قتل کر چکے تھے، جن جن کے بارے میں معلوم تھا کہ فلانی کا بچہ ہوا اور قتل ہو گیا، اسے لائے، وہ دودھ دینے کی کوشش کرے اور بچہ دودھ نہیں پیتا، کوششیں کر کر کے عورتیں لائی جا رہی ہیں اور نوکر دوڑائے جا رہے ہیں اور بنی اسرائیلیوں کی عورتوں کو بلایا جا رہا ہے محل میں۔ جب یہ صورتحال دیکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تو وہ سمجھ گئی کہ ضرور بچہ محل میں ہے، بچہ محل میں ہے، کیونکہ دودھ پلانے والیاں ڈھونڈی جا رہی ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل سے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم تھی، انہی کا علاقہ تھا، انہی کی بستی تھی، اور وہاں سے عورتوں کو بلایا جا رہا ہے جی ایک بچہ محل میں آیا ہے، اس کو دودھ پلانا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے۔ تو وہ سمجھ گئی اور بیٹی کو بھیجا کہ تم بھی جاؤ اور دور دور سے دیکھتی رہو کہ بچے کا وہ کیا کرتے ہیں، بچہ کس کے حوالے ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی محل کے قریب آس پاس، دیکھتی رہی دور رہ کر کہ عورتیں لائی جا رہی ہیں اور بچہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہا ہے۔ تو اچانک سامنے آئی اور آ کر کہتی ہیں کہ میں ایک گھرانے کو جانتی ہوں، میں ایک عورت کو جانتی ہوں، یہ یقیناً اس عورت کا دودھ پیے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یکفلونہ وہم لہ ناصحون، وہ گھرانہ ایسا ہے جو بادشاہ کا خیر خواہ بھی ہے، بادشاہ کا بھی، جو غلام قومیں ہوتی ہیں ان میں کچھ وقت کے بادشاہوں کے وفادار ہوتے ہیں اور اپنی قوم کے غدار بھی ہوتے ہیں، اور کچھ مجبوری میں مظلومیت اور غلامی کی زندگی گزارتے ہیں لیکن بادشاہ کے وفادار نہیں ہوتے۔ تو اس نے یہ بہانہ لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہ میں ایسا گھرانہ جانتی ہوں کہ یہ وہ بچے کی خدمت بھی کریں گے، بچہ ان کا دودھ بھی پیے گا، اور وہ تمہارے خیر خواہ بھی ہیں، یعنی فرعونیوں کو تسلی ہو جائے کہ وہ ہمارے خیر خواہ ہی ہیں، ہمارے دشمن نہیں ہیں، یعنی وہ ہمیں تسلیم کرتے ہیں۔ تو ان کے بتانے پر موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ محل میں آئیں اور بچے کی خدمت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے۔ تو والدہ نے انکار کر دیا کہ بچہ یہاں آئے گا تو دودھ پلاؤں گی، وہاں جانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اب بچے کو لایا گیا تو جو ہی انہوں نے دودھ دینا شروع کیا اور بچہ پینا شروع ہو گیا، والدہ ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی یہی تدبیر تھی کہ انا رادوہ الیک،
پہلے ہی وعدہ ہو چکا تھا کہ ہم بچہ لوٹائیں گے آپ کے پاس، آپ سمندر کے حوالے کر دیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے اور بظاہر اس وعدے کے پورے ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سمندر میں ڈال دینے کے بعد بچہ کیسے آئے گا، اس کے اسباب کیا ہوں گے؟ ڈالتے ہوئے تو ان کے ذہن میں کچھ نہیں ہے، ہاں یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، اس سارے ڈال رہی ہے کہ بس اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ بچہ لوٹایا جائے گا۔ اب بظاہر کوئی اسباب نہیں تھے لیکن اللہ نے لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسباب پر تو بندہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تدبیر کرنی ہے، اللہ نے حکم دینا ہے، کن فیکون، اللہ کے حکم سے ہو جانا ہے جو اللہ نے کہہ دینا ہے۔ تو بچہ واپس لایا گیا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب وہ پہلے تو جھجکے حیران ہو گئے کہ کسی کا دودھ نہ پینے والا بچہ اچانک ان کا دودھ پینا شروع ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی حیران ہونے کی بات نہیں ہے، میں پاکیزہ رہتی ہوں، صاف ستھری رہتی ہوں، اس لیے بچہ دودھ پی رہا ہے، اس لیے بچہ دودھ پی رہا ہے۔ باقی غلام قوم کی عورتیں تھیں، خدمت کے لیے سارا دن کام کرتی تھیں، تو وہ سمجھ گئے کہ واقعی شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ نیک ہے، پاکیزہ بھی ہے، صاف ستھری بھی رہتی ہے، تو شاید بچے نے اس لیے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو خیر اب روزانہ بچہ لایا جاتا ماں کے پاس، دن بھر ماں کے پاس رہتا، پھر شام کو لے جاتے اور پھر لے آتے۔ اس سے بھی انہوں نے جان چھڑا لی کہ بچہ جب تک بڑا نہیں ہو جاتا، جب تک کہ دودھ پینے کی عمر گزر نہیں جاتی، وہ ماں کے حوالے ہوگی، کہ چونکہ ماں خیال رکھنے والی ہے اور صفائی ستھرائی کا بھی لحاظ رکھتی ہے، پاکیزہ بھی ہے، اچھا گھرانہ ہے، تو انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام والدہ کے پاس ہیں اور آرام سے وہ اپنا دل بھی ٹھنڈا کر رہی ہیں اور دودھ بھی دے رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر حیران بھی ہے، پریشان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہوا اور وہ پورا بھی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو فرعون کے مال میں رہنے لگے، کیونکہ فرعون نے بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی دودھ پلانے والی ماں سمجھی جاتی تھی فرعونیوں کے نظر میں، اگرچہ حقیقی ماں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں وقت بھی گزارا تھا، اس لیے دن کو موسیٰ علیہ السلام اپنوں میں وقت جا کے گزارتے، بنی اسرائیل میں جا کے، اپنی بستی میں جہاں بنی اسرائیل آباد تھے، اور جہاں قبطیوں کی رہائشیں تھیں، مین مرکزی رہائشیں شہر کی جو آبادی تھی، وہاں پر رات کو فرعون کے محل میں تشریف لے آتے، آرام فرعون کے محل میں ہوتا تھا۔ اب یہ روٹین چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ فرعون سے جدا کرنا تھا، فرعون سے جدا ہوتے تو نبوت عطا ہوتی۔ اب اس کی تدبیر یہ ہوئی کہ ایک دن سارا دن موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی بستی میں گزارا، اپنے گھر میں گزارا والدہ کے پاس، اور شام کو جب رات گئے فرعون کے محل میں واپس جانے لگے رات گزارنے کے لیے، تو شہر میں سناٹا تھا، گلی میں دیکھا کہ دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک قبطی ہے یعنی فرعون کی قوم سے ہے، اور دوسرا بنی اسرائیلی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے۔ اب وہ قبطی اسے کوئی کام بتا رہا ہے کہ میرا یہ کام کرنا ہے، تم نے کسی کام کے لیے اسے زبردستی کر رہا ہے، اور بنی اسرائیلی جو تھا وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے نہیں کرنا۔ اسی دوران ان میں آپس میں لڑائی ہونے لگی، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرنے لگے تو بنی اسرائیلی نے آواز دے کر مدد طلب کی کہ میری مدد کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کو چھڑانے کے لیے کوئی ایسا گھونسا مارا، تھپڑ مارا فرعونی کو کہ وہ کسی جسم کے ایسے نازک حصے پر پڑا کہ اس کا کام تمام ہو گیا، بغیر پانی مانگے اس بیچارے کے موت ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ تو مجھ سے خطا ہوئی کہ ایک بندے کو، جبکہ مارنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، قتل کا ارادہ ہی، مقصد تو تھا صرف چھڑانا، اس کے ظلم سے مظلوم کو بچانا، لیکن مدد کرتے کرتے ایک تھپڑ سے ہی اس کا کام تمام ہو گیا۔ اب اپنی خطا پر موسیٰ علیہ السلام کو فوراً تنبیہ ہوئی، کیونکہ نبی سے اگر کوئی لغزش ہوتی ہے، کوئی خطا ہوتی ہے، تو نبی ایسی پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فوراً اس کے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی،
اللہ تعالیٰ سے ربی انی ظلمت نفسی کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا، فاغفر لی مجھے بخش دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کو، بخشش کو اور اس لغزش سے درگزر کرنے کی جو درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کی اور فوراً معافی ہوگی۔ یہاں پر اشکال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی کہہ کر توبہ بھی کی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی قبولیت کا بھی اعلان کر دیا گیا فغفر لہ کہ اللہ نے ان کی بخشش۔ سوال یہ ہے کہ نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نبی تو ٹائم کیا ہوا؟ انبیاء تو گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام سے گناہ کا ہونا، پھر ان کا توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا توبہ کو قبول کرنا، یہ تو نبی کی معصومیت کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ بھئی اہل سنت والجماعت کا، اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور گناہوں کے نبوت کے بعد بھی گناہ سے کیا ہوتے ہیں؟ یعنی نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نبی کو گناہ سے بچاتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ گناہ سے حفاظت کرتے ہیں۔ نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، نبی سے گناہ، اور یہاں تو ہوا پڑا ہے، یہاں تو، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ توبہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا کیا ہو رہا ہے؟ توبہ تو گناہ سے ہوتی ہے اور بخشش بھی گناہ کی توبہ کرنے پر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس سے تو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو ہوا گناہ، نعوذ باللہ۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی پیچھے گزرا ہے، وہاں بھی یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جنت میں درخت کھانے سے کیا کر دیا گیا تھا؟ کھا لیا انہوں نے، وہ درخت کھا لیا اور اس پر پھر معافی بھی مانگی، معافی بھی، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ الفاظ کہہ کر دعا بھی مانگی ہے، معافی بھی مانگی ہے۔ تو اس پر بھی یہ اشکال ہوتا ہے کہ نبی تو معصوم ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے خطا کیسی، گناہ کیسا، حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رہے، نہ تو آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو وہ قبطی مارا گیا یہ گناہ تھا۔ عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، گناہ کے لیے لفظ معصیت استعمال ہوتا ہے، لفظ، اس کے مقابلے میں ایک لفظ عربی میں بولا جاتا ہے زلت، زا لام اور تا کے ساتھ، جیسے قرآن میں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ازلہ، یہ بھی زلت سے ہے۔ معصیت کا معنی گناہ ہوتا ہے اور ذلت کا معنی لغزش ہوتا ہے۔ ذلت کا معنی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ معصیت اور ذلت میں کیا فرق ہے؟ یا گناہ اور لغزش میں کیا فرق ہے؟ یاد رہے، معصیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کے ارادے سے کوئی کام کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کے ارادے سے کوئی کام۔ بھئی اللہ کا حکم ہے کہ شراب منع ہے، شراب کیا ہے؟ منع ہے۔ ایک بندہ شراب پیتا ہے، ارادتاً پیتا ہے، اب ظاہر ہے اس کا ارادہ ہی شراب پینے کا ہے، اس کا ارادہ ہی شراب پینے کا ہے، ظاہر ہے وہ اس کو دودھ سمجھ کر تو نہیں پی رہا، نیکی سمجھ کر تو نہیں پیے گا، وہ اللہ کے حکم کو توڑنے کے ارادے سے جو خطا کر رہا ہے اسے معصیت اور گناہ کہتے ہیں، اسے معصیت اور لغزش یا ذلت کہتے ہیں کہ ارادہ اللہ کے حکم کو توڑنے کا نہ ہو، ارادہ کوئی اچھائی حاصل کرنے کا ہو، ارادہ نیکی کا ہو، لیکن نیکی کے ارادے کے باوجود بھی خطا ہو جائے، نیکی کے ارادے کے باوجود بھی کیا ہو جائے؟ خطا ہو جائے۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام یہ سوچ کر کے درخت کھا رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ باور کرایا گیا تھا کہ درخت کھاؤ گے تو اللہ کا قرب رہے گا، ہمیشہ یہیں رہو گے، ہمیشہ یہی رہو گے۔ اب ظاہر ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ کے قریب رہنا، جنت سے نہ نکلنا، یہ ارادہ ہے ان کا جو کہ بظاہر اچھا ہے، بظاہر کیا ہے؟ اچھا ہے۔ اب درخت کو جو وہ کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فناسیہ، وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے کھانے سے ہمیں کیا کیا تھا؟ منع۔ اللہ کا حکم ذہن میں نہیں ہے،
اللہ کا حکم ذہن سے نکل گیا ہے، اور ارادہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو توڑنے کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ہے۔ اس لیے درخت کھا بیٹھے، اس ارادے سے کہ اللہ کا کیا حاصل کرنا ہے؟ قرب رہنا ہے، یعنی اللہ کے قریب رہنا چاہتے ہیں، دور نہیں جانا چاہتے، اور اس کا ذریعہ یہ درخت ہے، اس کا ذریعہ یہ درخت ہے، تو وہ درخت کھا بیٹھے۔ ارادہ ان کا اللہ تعالیٰ کے حکم کے توڑنے کا نہیں ہے، لیکن نیک ارادے اور اچھے ارادے کے باوجود بھی خطا ہو گئی، اور اللہ کا حکم ذہن سے نکل گیا، وہ بھول گیا۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فنسیا ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ السلام بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا، ہم نے ان کا ارادہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا خطا کرنے کا، لیکن پھر بھی لغزش ہو گئی۔ تو ارادہ گناہ کا نہ ہو، اللہ کے حکم توڑنے کا ارادہ نہ ہو، پھر بھی خطا ہو جائے تو یہ لغزش ہے، جو گناہ نہیں ہے، جو گناہ۔ یہاں بھی یہی صورت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے ظلم سے بچانے کے ارادے سے مظلوم کو چھڑانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مظلوم کو، اور اس کو جو تھپڑ مارا ہے قتل کا ارادہ ہی نہیں ہے، کیونکہ تھپڑ سے تو قتل ہوتا ہی نہیں ہے، تھپڑ سے تو قتل۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ صرف مظلوم کی حمایت کرنا تھا اور ان کو چھڑانا تھا، اور ظالم کے ہاتھ کو روکنا تھا، اس لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ ارادہ ان کا اچھا ہے لیکن لغزش ہو گئی، ارادہ اچھا ہے لیکن بھی کسی نازک عضو پر پڑ گیا تھپڑ، گھونسا کسی ایسی جگہ لگ گیا کہ وہ مر گیا۔ ایک اور بات یہاں ذہن میں رکھیں، تو میں نے کہا یہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ لغزش ہے، اور نبی جو معصوم ہے وہ گناہ سے معصوم ہے، لغزش ہو سکتی ہے اور لغزش گناہ نہیں، لغزش۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی جب گناہ سے معصوم ہے تو یہ لغزش بھی گناہ کی صورت تو ہے، شکل تو گناہ والی ہے، شکل تو معصیت والی ہے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی۔ مثال کے طور پر اللہ جل شانہ کا فیصلہ پہلے سے تھا کہ آدم و حوا کو زمین پر آباد کرنا ہے، زمین پر آباد۔ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر اس کا ذریعہ بنایا اس درخت کا کھانا اور اس لغزش کا ہونا، اس لغزش کا بھی۔ آدم علیہ السلام کھائیں گے درخت کو، یہ لغزش ہوگی ان سے، تو یہ بظاہر سبب اور ذریعہ بن جائے گا ان کے زمین پر جانے کا۔ یہ تکوینی فیصلہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لغزش بھی کرائی گئی، کی نہیں ہے انہوں نے، لغزش کرائی گئی کی نہیں ہے، تکوینی فیصلہ تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا قدرتی اور تکوینی فیصلہ تھا کہ فرعون سے جدا ہونا ہے انہوں نے، تبھی انہیں نبوت ملے گی۔ اب فرعون سے جدا کرنے کے لیے تکوینی طور پر ذریعہ یہ لغزش بنی کہ قبطی کا قتل ہو گیا، قبطی کا کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا۔ اسی پر یہ بات بھی سمجھ لے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ وہ گناہ سے محفوظ ہے، گناہ سے معصوم کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ گناہ ہونے ہی نہیں دیتے، وہ تو نبی کی صفت ہے، نبی کا خاصہ ہے۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ گناہ چل نہیں سکتا، وہ گناہ۔ تو کسی بھی صحابی سے جو گناہ ہوا، جو گناہ، وہ گناہ کے ارادے سے بھی نہیں تھا، بلکہ وہاں مقصود اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پر اس گناہ کا کروانا تھا، اس گناہ کا کروانا تھا۔ مثال کے طور پر اگر اس زمانے میں کسی بندے سے زنا کا واقعہ صادر نہ ہوتا تو بعد والوں کو زنا کے احکام اور اس کی سزا کے احکام کیسے معلوم ہوتے؟ عملی طور پر یہ چیزیں آگے معلوم نہ ہوتی، کسی سے چوری نہ ہوتی، اس زمانے میں کسی سے چوری، تو چوری کی سزا کیا ہے، عملی طور پر اس کا فیصلہ کیسے کرنا ہے، گواہیاں کیسے لینی ہے، یہ ساری چیزیں تکوینی طور پر شریعت کے یہ مسائل آگے لوگوں تک نہ پہنچ پاتے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے مختلف گروہوں کے درمیان میں بظاہر اختلافات ہوئے، بظاہر، جیسے جنگ صفین ہے، جمل ہے، مشہور ہے، جس کے اوپر اتنی لوگ لے دے کرتے ہیں،
وہ بھی اگر واقعہ نہ ہوتا تو بعد میں امت کو کیسے پتہ چلتا کہ جب مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے یا اختلاف ہو جائے تو کس حد تک کیا کرنا ہے، کس حد تک کیا کرنا ہے، یا اس کے بعد مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو تبھی معلوم ہو سکتا تھا کہ جب اس زمانے کے لوگوں کے درمیان میں اس طرح کے حالات پیش ہیں۔ اب زنا کا واقعہ اگر پیش آیا ہے اس دور میں تو عملی طور پر سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جاری کروائی، سزا کا طریقہ، ثبوت زنا کا، اس کی گواہیاں، سارے طریقے امت کے سامنے عملی طور پر سامنے آ گئے۔ کسی سے چوری ہوئی تو ہاتھ کاٹنے کا حکم، اس کا طریقہ، اس کا ثبوت، پورے طور پر یہ تمام شرعی مسائل امت تک پہنچ گئے عملی طور پر۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو یہ عملی طور پر سارے مسائل امت تک پہنچنے والے۔ تو تکوینی طور پر صحابہ کرام سے ایسی خطائیں ہوئی جو تھی تو گناہ لیکن چلی نہیں ہے، فوراً تنبیہ ہونے کے بعد توبہ کر لی، اور اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کروا چکے تھے، کی نہیں گئی، وہ خطائیں کی نہیں گئی ہیں، وہ کروائی گئی ہیں تکوینی طور پر، تاکہ آنے والوں کے لیے شرعی مسائل عملی طور پر کیا ہو جائے، ثابت ہو جائے اور ان تک پہنچ جائے۔ یہی صورتحال تھی۔ تو تکوینی طور پر یہاں بھی انبیاء کرام سے لغزشیں ہوئی ہیں جو کہ گناہ نہیں ہے۔ یہاں بھی امت کو ایک اور سبق دینا مقصود ہوتا ہے، عام آدمی کو ایک اور سبق دینا مقصود ہوتا ہے کہ نبی جو ہی اس سے لغزش ہوتی ہے فوراً معافی مانگتا ہے، فوراً۔ آپ نے دیکھا ہے آدم علیہ السلام سے ہوئی، فوراً توبہ کی انہوں نے۔ لغزش موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے تو فٹ انہوں نے رب انی ظلمت نفسی کہہ کر اپنا عذر پیش کیا ہے اور توبہ کی ہے۔ یہ عام مخلوق کے لیے اس میں سبق ہے کہ اگر گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، نبی کی خطا تو نہیں تھی، لغزش تھی، لیکن نبی نے فوراً توبہ کی ہے، تو جب نبی جیسی معصوم شخصیت لغزش کے فوراً بعد نہ وہ اکڑتے ہیں، نہ وہ تکبر کرتے ہیں، نہ وہ اپنی اس لغزش کو بھولتے ہیں، بلکہ فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو عام مخلوق کو بھی چاہیے کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اس پر توبہ کرنی چاہیے، فوراً اس پر کیا کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے میں دیر بھی، جب نبی جو معصوم ہے، گناہ نہیں ہے، لغزش ہے، پھر بھی وہ اس کے اوپر معافی مانگ رہا ہے، تو عام آدمی کی کیا حیثیت اور مقام و مرتبہ ہے کہ وہ گناہ کے باوجود بھی ایسے ہی آرام سے، سکون سے اپنی زندگی گزارتا رہے، اطمینان سے۔ تو ایک عام آدمی کے لیے تو یہ بالکل بھی مناسب، اس لیے گناہ کے فوراً بعد کیا کرنی چاہیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی اس لغزش سے یہی سمجھایا جا رہا ہے۔ چلیں آخر دعوانا، بات پوری نہیں ہو سکتی۔